ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام گرین پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ندیم احمد۔ ناظرین، انتخابی مارکا اپنے انجام کو پہنچا، اس میں ایک کی جیت اور ایک کی ہار ہوئی ہے، لیکن بظاہر ہارنے والوں نے جو ہے وہ اپنی شکست تسلیم کی ہے، لیکن اندرونی طور پہ جو ہے وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایوان اقتدار سے استعفے آنے کی بجائے جوڑ توڑ کی سیاست جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ اس جوڑ توڑ کی سیاست کے جو ہیں وہ ملک و عوام پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ جاننے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں ایک مشہور سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار اور استاد ہونے کے ساتھ ساتھ سابق بیوروکریٹ بھی ہیں، انہیں دعوت دی ہے۔ آئیے ناظرین ان سے تبادلہ خیالات کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سیاست کے رنگ بدل رہے ہیں، انتخابی مارکے سے جو ہے وہ یہ مارکا ایوان اقتدار تک جا پہنچا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایوان اقتدار میں اس مارکے کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے سیاست پہ اور عوام پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ شکریہ شاہد ندیم صاحب، آپ نے انٹرو میں بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک جو ہمارے ناظرین ہیں گرین ٹی وی کے، ان کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی جیت ہے اور نون لیگ اور ان کے اتحادیوں کی ہار ہے، یہ ایک اینگل ہے۔ میں آپ کو دوسرا اینگل بتاتا ہوں۔ بنیادی طور پر اگر میں یہ کہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 5 نشستیں اپنی ہار چکی ہے۔ کیسے؟ یہ 25 نشستیں جو خالی ہوئی تھیں، 20 نشستیں نہیں جی 25 نشستیں، اچھا پیچھے بنیادی طور پہ ہاں وہ 5 وہ دوسرے خواتین کی جو نشستیں، تو بنیادی طور پہ 25 اراکین منحرف ہو کے انہوں نے 21 مارچ کو جو پنجاب اسمبلی میں وزارت اعلیٰ کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے ووٹ ڈالا تھا حمزہ شہباز شریف صاحب کو، اور ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں وہ ان کی جو نشستیں ہیں وہ ختم خالی قرار دے دی گئیں، اور ان میں سے 20 جو ہیں وہ ریگولر نشستیں تھیں اور 5 جو ہیں مخصوص نشستیں تھیں، تو 25 نشستیں خالی ہوئیں۔ 25 وہ نشستیں کن کی تھیں؟ پی ٹی آئی کی۔ ان میں سے 5 مخصوص نشستوں کا اعلان دوبارہ کر دیا الیکشن کمیشن نے، تو باقی رہ گئی 20 نشستیں۔ تو 20 نشستوں پر انتخاب ہوا۔ یہ 20 نشستیں بنیادی طور پر کن کی تھیں؟ پی ٹی آئی کی۔ پی ٹی آئی کی۔ تو پی ٹی آئی اس 17 جولائی کو جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں سے صرف 15 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو سکی، جبکہ 5 نشستیں نون لیگ لے اڑی۔ ٹھیک، میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں۔ اینگل سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی 25 نشستوں کے ساتھ جو اس کی تعداد تھی وہ برقرار نہیں رکھ سکی، 5 نشستیں وہ لوز کر گئی۔ ایک تو یہ اینگل ذہن میں رکھیے، لیکن اس میں ایک جو بڑا فتح کا اینگل ہے پی ٹی آئی کا، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات کو عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ اس دن سے لے کر 16 جولائی تک عمران خان صاحب ایک لمحے کے لیے بھی آرام سے نہیں بیٹھے۔ بالکل، وہ تحریک چلاتے رہے، جلسے کرتے رہے، پھر ضمنی انتخابات کا اعلان ہوا تو ان کا وہی مومنٹم جو ہے وہ تبدیل ہو گیا الیکشن مہم کے اندر، اور انہوں نے الیکشن ہونے سے ایک دن پہلے کی رات تک بہترین انداز میں گالی گلوچ دشنام ترازی پر مشتمل جو مہم ہے وہ جاری رکھی۔ ٹھیک ہے، پہلے وہ نکلے کہ مجھے نکالا گیا، رجیم چینج، امریکہ، وہ کاغذ لہرایا، پھر انہوں نے امپائر کو گالی گلوچ دی، پھر انہوں نے ایکس وائی کا ذکر کیا، پھر انہوں نے میر صادق اور میر جعفر کا ایک کے بعد ایک بیانیہ بنا جی، اور وہ کامیاب رہا، اور وہ بڑی کامیابی سے
اپنے فالوورز کو، میں یہ پھر کہہ رہا ہوں عوام کو نہیں، اپنے فالوورز کو یقین دلانے میں کامیاب رہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ موجودہ جو رجیم جو ان پر لادی گئی ہے وہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ 3 ماہ کی جو کارکردگی ہے اتحادی حکومت کی وہ بھی بڑی قابل رشک نہیں ہے۔ یعنی پاکستان کی تاریخ میں 33% سے زیادہ مہنگائی کبھی ریکارڈ نہیں کی گئی، ڈالر 215 روپے سے اوپر چلا گیا ہے، یہ بھی کبھی نہیں ہوا۔ بجلی، گیس اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں اپنی انتہا پر ہیں، یہ بھی کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، لیکن آپ یہی سمجھتے ہیں مصباح کمال صاحب کہ نہ تو کارکردگی جو تھی وہ سابقہ حکومت کی تھی، نہ 3 ماہ میں ان کا بھی سابقہ دور آپ چھوڑ دیں، اس 3 ماہ کی 3.25 ماہ کی بات کریں تو اس میں بھی ان کی کارکردگی کچھ نہیں تھی، لیکن مارکا رائی میں جو بکا وہ بیانیہ بکا، اور وہ جو بیانیہ ہے جنہوں نے بیچا، جیسے کہ آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی، ان کا بیانیہ ہے وہ نہ صرف بکا بلکہ کامیاب بھی رہا ہے، اس میں ان کی وہ شب و روز جو ہے وہ محنت بھی کار فرما ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جبکہ مریم نواز کا جو ہے وہ بیانیہ اور وہ جو ان کی شب و روز وہ جو آمد و کارکردگی آپ نے انہیں نظر آئی وہ اتنی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی۔ رزلٹ جو ہیں مسلم لیگ نون کے لیے مایوس کن ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر رفت تھی۔ یہ ایک پورا ایک الگ موضوع ہے، لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے ایوان میں پہنچ گئی۔ آج کی ڈیٹ میں تو یہ لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں آج کی تاریخ کی، اسی پہ کرنٹ افیئر پہ جی وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں۔ لیکن 2 باتیں یاد رکھیں۔ 4 دن پہلے 7 پی ٹی آئی کے افراد، یہ خبر چھپ بھی چکی ہے، وہ ملے تھے حمزہ شہباز شریف صاحب کو کہ ہم ریزائن دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ 10 پی ٹی آئی کے افراد پنجاب اسمبلی کے وہ انتظار میں ہیں کہ وہ جہانگیر ترین کے جہاز میں بیٹھیں اور آ جائیں۔ اب اس بات کو خواجہ سعد رفیق نے الیکشن کا نتیجہ آنے کے فوراً بعد کہا کہ ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں، لیکن 22 ڈیٹ جو ہے اس تک کپ اور لپ میں بہت فرق ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کل رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ 5-6 ممبر ادھر ادھر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اگر میری لیڈرشپ نے اجازت دی تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 افراد وہ جو ملے ہیں اور 10 افراد وہ جو جن کے مبینہ طور پر جو جہانگیر ترین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 5-6 افراد اگر ادھر ادھر ہو جائیں پی ٹی آئی کے، تو یہ جو سین آج ہم بیان کر رہے ہیں یہ 22 کو پلٹ بھی سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے چودھری پرویز الہی صاحب کا چیف منسٹر بننا آج کے ڈیٹ میں تو کنفرم ہے، لیکن 22 کے آتے آتے کیا ہو سکتا ہے اس بارے میں ہمیں 22 تک۔ مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں تو پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنتے نظر آتے ہیں، لیکن 22 تاریخ کو کیا ہوگا یہ تو آنے والا 22 کو جو وقت ہے وہی بتائے گا۔ یہ سلسلہ مصطفیٰ کمال صاحب سے خیالات کا جاری رہے گا، لیکن بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین ہم لیتے ہیں بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔